اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت ہی گراں قدر فقی، ایک نہایت ہی گراں قدر عارف اور نہایت ہی گراں قدر ہستی کا نام ہے۔ مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک مرحوم آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری سے مرتبط رہے اور ان کا ایک عقیدت مندانہ رابطہ تھا آپس میں۔ مرحوم قاضی آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کے شاگرد نہیں تھے، عقیدت مند تھے، اور آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کاظمین میں قیام پذیر تھے۔ کاظمین میں ان کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد انہیں کربلا معلیٰ منتقل کیا گیا اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت بثنا کے حرم مطہر میں باب زینبیہ کی جانب تیسرے حجرے میں انہیں دفن کیا گیا۔ ایک بہت بڑی سعادت ہے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت بثنا کے حرم مطہر میں دفن ہونا، کاظمین میں انتقال ہونا، اور واقعاً کتنی سعادت ہے ان ہستیوں کو کہ یہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں مقیم رہے، زندگی گزاری، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کیا، ان سے معارف کے خزائن دریافت کیے، اور پھر وہیں پر حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت بثنا کے حضور دفن ہو گئے اور حضرات کاظمین کے حضور ان کا انتقال ہوا۔ یہ واقعاً ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری حوزوی علوم میں ایک بے نظیر عالم تھے، چاہے فقہ و اصول کی تعلیم دیکھ لیں، چاہے تفسیر کی تعلیم دیکھ لیں، چاہے ادبیات کی تعلیم دیکھ لیں، یا مختلف علوم میں وہ مہارت رکھتے تھے۔ آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کی زندگی میں زہد و تقوی، صبر و استقامت، طہارت، پاکیزگی، ریاضت، دنیا سے دوری، یہ نہایت اہم موضوعات ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی بارگاہ میں ایک فقیہ نامدار ریاضت شرعیہ کرے، دنیا سے دوری کرے، زہد و تقوی کا اظہار کرے، اپنے آپ کو قداست اور پاکیزگی میں لے کر آئے، تو یقیناً حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کے نتیجے میں ایسے شخص کے لیے فتح باب کی کیفیت کا حاصل ہونا، ایسے شخص کا صاحب کرامت ہونا، ایسے شخص کا ان ہستیوں کے طفیل عوالم برزخ کی موجودات کو مشاہدہ کرنا اور عالم برزخ کو مشاہدہ کرنا، یہ واقعاً ایک سعادت ہے کہ جو ان ہستیوں کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں رہنے کی بدولت حاصل ہوئی اور ان ہستیوں سے توسل کرنے کی بدولت حاصل ہوئی۔ بیان ہوا کہ مرحوم آیت اللہ قاضی 10 سال تک مرحوم آیت اللہ کشمیری سے مرتبط رہے، لہٰذا آیت اللہ قاضی بیان کرتے ہیں، اکثر اپنے درسوں میں مرحوم مرتضیٰ کشمیری کا تذکرہ جب وہ کرتے تو مرتضیٰ کشمیری کی زندگی سے گراں قدر واقعات کو بیان کرتے تھے۔ مرحوم قاضی نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں دوپہر کو کھانے کے لیے مرحوم آیت اللہ کشمیری کے پاس گیا، تو آیت اللہ کشمیری 2 عدد پرچ، یہ کپ کے نیچے جو پرچ رکھی جاتی ہے جس کے اندر انسان بس اوقات بعض معاشروں میں یا بعض علاقوں میں چائے اس میں ٹھنڈی کی جاتی ہے، وگرنہ زیادہ تر وہ کام زینت کا کرتی ہے، پرچ کپ کے نیچے جو رکھی جاتی ہے۔ تو آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری 2 عدد پرچ کے اندر چاول ڈال کر لے آئے، اور ایک انہوں نے وہ پرچ مجھے دی اور ایک اپنے پاس رکھی کہ اسے کھایا جائے، دوپہر کا کھانا یہ ہے۔ آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ خود آغا قاضی کی شخصیت کو معمولی شخصیت نہیں ہے، لیکن آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ وہ 1 عدد پرچ چاول کی مکمل انہوں نے تناول کی
اور وہ ان کے لیے کافی تھی، وہ اس سے سیر ہو گئے، لیکن میرے لیے وہ ایک کافی نہیں تھی۔ یعنی مرحوم آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کی غذا اس قدر زاہدانہ تھی، اس قدر سادہ غذا تھی کہ ایک عدد پرچ میں موجود چاول ان کے لیے کفایت کرتے تھے اور ان کے وہ دوپہر کے کھانے کے لیے کافی تھے، لیکن آیت اللہ قاضی کے لیے کافی نہیں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ چاول تو میں نے ان کے سامنے کھا لیے، لیکن بعد میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں نے باہر جا کر اپنی خوراک کی اور اپنی ضرورت کو مکمل کیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ جو خود ایک بہت گراں قدر عارف ہیں، وہ مرتضیٰ کشمیری سے عقیدت مندانہ رابطہ کیوں رکھیں گے؟ چونکہ مرحوم مرتضیٰ کشمیری واقعاً اس قابل ہیں کہ ان سے عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ آیت اللہ قاضی کے ایک نہایت ہی گراں قدر شاگرد سید ہاشم حداد موسوی، جن کے حالات زندگی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے، 60 تک درس بیان ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ابھی یہ سیریل باقی ہے، مزید ان کے حالات زندگی بیان ہوں گے کتاب روح مجرد سے۔ سید ہاشم حداد نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں آیت اللہ قاضی کے پاس بیٹھا ہوا تھا مرحوم مرتضیٰ کشمیری کے انتقال کے 20 سال بعد۔ تو مرحوم قاضی نے اپنی جیب سے ایک ریشم کا رومال نکالا اور اسے بوسا دیا اور پھر اسے نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ دوبارہ طے کیا، مجھے دکھایا اور کہا کہ یہ رومال مرتضیٰ کشمیری کا تحفہ ہے میرے لیے۔ لہٰذا اس رومال کو چوما، طے کیا اور دوبارہ اپنی جیب میں ڈال دیا۔ تو مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ میں نے نہایت تعجب سے ان سے سوال کیا کہ مرتضیٰ کشمیری کے تو انتقال کو بھی 20 سال بیت چکے ہیں اور یقیناً انہوں نے اپنی زندگی میں آپ کو یہ رومال دیا ہوگا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آج تک یہ رومال بالکل تر و تازہ ہے، بالکل نیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے اس کو آج تک استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ رومال تو بالاخر ایک وسیلہ ہے، ایک استعمال کرنے کی چیز ہے۔ کہا نہیں، یہ مرتضیٰ کشمیری کا تحفہ ہے اور میں اس تحفے سے تبرک لیتا ہوں اور یہ میرے لیے نہایت ہی محترم رومال ہے۔ مرحوم قاضی اس قدر احترام کا اظہار کر رہے ہیں، اس قدر عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں آیت اللہ کشمیری کے لیے کہ 20 سال تک ان کے رومال کو سنبھال کے رکھا اور باقاعدہ اس سے تبرک لیتے ہیں، اسے باہر نکالتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اسے اپنے وجود سے مس کرتے ہیں اور دوبارہ اسے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ رومال متبرک ہے، کیونکہ یہ سید مرتضیٰ کشمیری کا دیا ہوا تحفہ ہے، میرے لیے نہایت محترم ہے۔ سوال کیا جائے کہ کیوں مرتضیٰ کشمیری اس قدر قابل احترام شخصیت ہیں آقا قاضی کے نزدیک؟ مرتضیٰ کشمیری کے بارے میں بیان ہوا کہ ان کا انتقال قازمین میں ہوتا ہے اور زندگی کے آخری ایام وہ سخت علیل اور بیمار ہے اور ان کی تیمارداری کے لیے صرف ایک ان کی بیٹی ہے جو ان کی تیمارداری کے فرائض کو انجام دے رہی ہے۔ اب ایسے میں آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری ہمیشہ اپنی بیٹی سے شرمندہ رہتے تھے، ہمیشہ اس نقطے پر توجہ کیا کرتے تھے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، یہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت اور ان کی نسل سے تعلق رکھنے والی ایک سید زادی ہے جو مجھ مرتضیٰ کشمیری کی خدمت کر رہی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنی بیٹی سے شرمندہ رہتے، ہمیشہ اس بات کا وہ اظہار کرتے کہ میری خدمت ایک سید زادی کر رہی ہے۔ لوگ ان سے کہتے کہ یہ تو آپ کی بیٹی ہے، اس کا وظیفہ ہے یہ آپ کی خدمت کرے، آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، میں اگر اس کا باپ ہوں تو میرا باپ ہونا اس کی رسول خدا اور حضرت صدیقہ طاہرہ سے نسبت کو ختم نہیں کرے گا، تب بھی یہ سید زادی ہے۔ میں اس کا باپ ہوں تب بھی یہ سید زادی ہے اور آل رسول ہے، اور رسول خدا کی آل میری خدمت کرے، میری تیمارداری کرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا شرمندہ رہے اپنی بیٹی سے تمام اس مریضی کے ایام میں کہ آل رسول سے ایک مخدرہ، ایک سید زادی گو کہ میری بیٹی ہے لیکن آل رسول ہے اور یہ میری خدمت کر رہی ہے، میں اس کو کیسے برداشت کروں؟ اور مرتضیٰ
کشمیری کا وہیں قازمین میں انتقال ہوا اور پھر انہیں کربلا معلیٰ منتقل کیا گیا اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں دفن کیا گیا۔ تو وہ مرتضیٰ کشمیری جو سادات کا اس قدر احترام کرے، اس مرتضیٰ کشمیری کا احترام اور اس سے عقیدت کا اظہار کیوں نہ کرے علی قاضی طباطبائی؟ ہمارے معاشرے میں کیا سادات کا ایسا احترام ہوتا ہے؟ نہیں۔ آج کل تو سادات کا وہ احترام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے شایان شان ہے، وہ احترام آج کل سادات کا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ خیر و برکت جو ہونی چاہیے معاشرے کے اندر، معاشرہ اس خیر و برکت سے محروم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا اکرام کرنا، احترام کرنا، اس وجہ سے کہ اس اولاد کو نسبت حاصل ہے علی و بطول سے، اس اولاد کو نسبت حاصل ہے رسول خدا سے، یہ بہت بلند مقام ہے۔ اور نہایت افسوس کی بات کہ آج کل کے معاشرے میں بعض ایسے افراد جو کاذب سیادت کا ادعا کرتے ہیں، خداوند متعال ایسے افراد کو سخت اپنے محاسبے کی گرفت میں لے کر آئے کہ جو جھوٹا سیادت کا دعویٰ کرتے ہیں، غیر سید ہیں، لیکن معاشرے میں اظہار کرتے ہیں کہ وہ آل رسول سے ہیں، اولاد علی و بطول سے ہیں، اور اس نسبت سے معاشرے میں ایک غلط مقام پیدا کر لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ خداوند متعال ان کا سخت مواخذہ کرے، اور خداوند متعال ایسے افراد کو ہرگز معاف نہ کرے کہ ان کی وجہ سے آل رسول کا وہ احترام اور وہ مقام جو معاشرے میں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک عامل ہے اس احترام کے سلب ہونے کا۔ البتہ رسول خدا کی آل کا احترام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو آل رسول کا شایان شان احترام کرنا چاہیے۔ درست ہے کہ سادات درست کردار کے حامل افراد ایسے موجود ہیں کہ جو درست کردار کے حامل نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ درست ہے، ہم ان تمام مسائل کا اعتراف کرتے ہیں کہ بعض سادات ایسے ہیں، لیکن یہ ان کا گناہ ان کی رسول خدا سے نسبت کو ختم نہیں کر دیتا۔ لہٰذا ان کا احترام گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نسبت علی و بطول کی وجہ سے ہے، بلکہ نسبت رسول خدا کی وجہ سے ہے۔ اس زاویے سے ان کا احترام ہے، گناہ کی زاویے سے ان سے تنفر ہے اور ان سے بیزاری کا اظہار ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور انہیں نصیحت بھی کرنی چاہیے، انہیں تذکر بھی دینا چاہیے کہ آپ کو جو نسبت حاصل ہے، جو اعزاز حاصل ہے، وہ اعزاز اس شان اور اس مرتبے کے ساتھ منافات رکھتا ہے کہ آپ اس عظیم مرتبے پر ہوتے ہوئے آل رسول سے نسبت رکھنے کے باوجود اگر گناہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ تذکر انہیں دیا جانا چاہیے، اور یقیناً وہ اس تذکر کو قبول کریں گے۔ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق اور یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم آل رسول کا احترام کریں، ایسے ہی جیسے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے اور اس سے شرمندہ رہتے تھے کہ آل رسول میری خدمت کر رہی ہے۔ خداوند متعال تمام شیعہ علماء، شیعہ فقہا کے درجات کو بلند کرے، اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم بھی آل رسول کا شایان شان احترام کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔